سکتی کاظم جب تک دیدار کربلا نہ ہو جائے۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاؤں تو پہلی زیارت اربعین کی ہو اور اپنے مولا حسین کو نذرانہ عقیدت نجف سے کربلا پیدل چل کر دوں۔ مولا حسین نے میرے دل کی آواز کو سنا اور عباس علمدار نے مجھے پروانہ کربلا تھما دیا اور میں کربلا پہنچ گیا۔ اربعین حسینی عشق حسین کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ غریب کربلا کی حلم کی صدا کا جواب ہے۔ اربعین حسینی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا زندہ معجزہ ہے۔ ثانیہ زہرا کے دکھی دل کی دعا ہے۔ فضا میں یہ جو لبیک یا حسین کی صدا ہے۔ ہر عاشق حسین کی طرح میں بھی دل میں سفر سجاد کی یاد لیے 14 صفر 24 اکتوبر 2018 کو دن 12 بجے اذن مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام لے کر پیدل نجف سے کربلا روانہ ہو گیا۔ اس سفر کو یہاں مشی کہا جاتا ہے، یعنی پیدل چلنا۔ نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ یہ سفر جیسے ہی شروع کیا تو اشکان حسین کا ایک سمندر نظر آیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے لوگ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں پہ ختم ہو رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ سلطنت عشق حسین ہے۔ یہاں انبیاء اور فرشتے بھی اترتے ہیں، شاید کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ عشق حسین کا ایک باب لکھے، آؤ کاظم پیدل کربلا چلے۔ یہ عجیب سفر ہے جس میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کا انسان نظر آتا ہے۔ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو بھی لے کر اس سفر کو پیدل طے کرتی ہیں۔ کسی شخص کے چہرے پہ تھکاوٹ کی کوئی آثار نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک مشکل سفر ہے، لیکن ہر انسان پرچم عباس کے سائے میں اپنے آقا حسین کی حضور عقیدتیں نچھاور کرنے کے لیے عازم کربلا ہے۔ باخدا ہر انسان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نجف سے کربلا تک آپ کو سڑک کنارے بلڈنگز اور بہت سارے ٹینٹ لگے نظر آئیں گے۔ ان کو یہاں پہ موقف کہا جاتا ہے۔ یہ زائرین کے سستانے اور آرام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد مغرب کے وقت ہم رک گئے اور ہمیں ٹھہرنے کے لیے ایک گھر دیا گیا، اور اس گھر کے لوگ خادم بن کر ہماری خدمت میں مصروف ہو گئے۔ یہ لوگ کمال کے ہیں، یہ لازوال ہیں، ان کا جذبہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ نماز فجر ادا کر کے ہم دوبارہ پیدل روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہی آپ کو ناشتے کے لیے سامان مل جاتا ہے، کیونکہ نجف سے کربلا تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خادم ظاہرین نہ ہوں۔ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ کوئی مقام خالی نہیں ہوتا جہاں کوئی خادم ظاہرین نظر نہ آئے، اور ہر خادم کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ ضرور تناول فرمائیں۔ یہ خدمت کا جذبہ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ جو آپ کو جانتے تک نہیں، وہ آپ کی خدمت میں مصروف ہیں، اور آپ کا خیال بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ان میں بچے، بوڑھے، جوان سب شامل ہیں۔
چھوٹی بچیاں بھی اپنی شہزادی سکینہ کی خوشنودی کے لیے زائرین کی خدمت میں مصروف نظر آتی ہیں۔ یہ سب صرف ایک ہستی کے لیے ہو رہا ہے جس کا نام ہے بادشاہ حسین، اور ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیدہ زہرا ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ملک حالت جنگ میں رہا ہے، اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مقصد حسینی کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب اسی حسین کے پیروکار ہیں جس کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے اور وہ سب مٹ گئے ہیں جنہوں نے اس نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیونکہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مولا حسین نے زیر خنجر سے لے کر نوکے سینہ تک خدا کا ذکر کیا، اور خدا نے آج پوری دنیا میں ذکر حسین عام کر دیا، اور پوری دنیا آج حسین بادشاہ کے نام سے گونج رہی ہے۔ دوسرے دن بھی ہم مغرب کے وقت ایک موقب میں رکے اور آرام کرنے کے بعد پھر فجر کے وقت روانہ ہو گئے۔ دنیا کی ہر سہولت رستے میں میسر ہوتی ہے۔ اگر آپ تھک جاتے ہیں تو یہ فرشتہ صرف انسان آپ کو مساج بھی دیتے ہیں۔ بہت سے علماء بھی زائر کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جوتے تک بھی پالش کیے جاتے ہیں۔ رستے میں پاکستانی موقف بھی نظر آیا، جہاں ہم کچھ دیر کے لیے رکے اور اپنے ملک کا پرچم دیکھ کر انسان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں حسین کے چاہنے والے ہیں۔ صبح و شام، دن رات، ہر وقت یہ سفر جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں آرام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ زائرین کی تعداد میں کمی نظر آئے۔ اور اسی طرح خادم ظاہرین بھی صبح شام دن رات ہر وقت آپ کو خدمت میں مصروف نظر آئیں گے۔ اب جب بھی اس سفر پہ آئیں تو جلدی نہ کریں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی کے لیے انسان کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایکسپیرینس کریں، کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ہوگا جسے آپ ساری زندگی نہیں بھلا پائیں گے۔
تیسری رات ہم کربلا کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ رات بھی ہم نے موقع میں گزاری اور فجر کے وقت دوبارہ روانہ ہو گئے۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن سنت سجاد ادا ہو گئی اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ یہی وہ سفر تھا جس کی خواہش لیے میں یہاں آیا تھا، کیونکہ اس وقت انسان کو ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ آج اتنی سہولتوں کے ساتھ جب ہمارے پاؤں میں بھی چھالے پڑتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز میسر ہے۔ ہم چاہے تو آرام کر سکتے ہیں، ہم چاہے تو رک سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کچھ کھا سکتے ہیں۔ اس وقت انسان کو سید سجاد اور پاک بیبیوں کے سفر کا خیال آتا ہے۔ اس وقت انسان کو اولاد علی کے سفر یاد آتے ہیں۔ تب انسان کو معصوم سکینہ کی یاد آتی ہے۔ تب انسان کو وہ ایک رسی میں باندھے گلے یاد آتے ہیں۔ تب انسان کو وہ مولا سجاد کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، الشام الشام الشام۔ مسلسل سفر کے بعد پھر وہ منزل آتی ہے جب انسان دھرتی کربلا پر قدم رکھتا ہے۔ وہ احساسات، وہ جذبات کبھی بیان نہیں ہو سکتے جب زائر کی پہلی نظر کعبہ وفا عباس علمدار کے روزے پہ پڑتی ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ میرے عشق کو تکمیل ملی، میں کربلا آ گیا۔ پہنچ کے کربلا بے اختیار میں رو دیا۔ آیا خیال جب یہ تھا کبھی ویران دشت نینوا۔ یہاں صرف آنسو کلام کرتے ہیں اور زباں پہ صرف ایک صدا ہوتی ہے، واہ حسینہ۔ اور اپنے مولا کی 1400 سال پہلے بلند کی گئی صدا، حل من ناصر ینصرنا، پہ کروڑوں زائرین کی ایک صدا ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ الوداع چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو دل میں تڑپ حسین رکھتا ہے، اس کو بھی مولا کربلا ضرور بلائیں۔